السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجیب الرحمان مقدس اوپن مائنڈس کے پلیٹ فارم سے ایک سوال آیا ہے۔ سورہ توبہ کی پہلے رکوع میں میرے خیال میں چوتھی پانچویں نمبر کی آیت ہے کہ ان کفار کو جہاں ملو گھیرو، ان کی گھات لگا کے بیٹھو، ان کو قتل کر دو، ان کو۔ تو اس آیت پہ بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس جو ہے غنڈہ گردی، قتل و خون غارت گری اور بے حیائی کی باتیں سکھائی جاتی ہیں۔ یہ دراصل ایک ایسا موضوع ہے جو ہم تمام انسانوں کی زندگی میں روز آتا ہے، ہر لمحہ گزرتا ہے کہ اگر آپ سچویشن کو دیکھے بنا اگر کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو اس سے بڑا جاہل آدمی کوئی بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ڈیوٹی سے اپنے کام سے گھر آتا ہے، دو بچے لڑ رہے ہیں، تو باپ کی نظر پہلے اس بچے پہ پڑی جس کا ہاتھ اٹھا اور دوسرے کے گال پہ تھپڑ مارا، اور باپ جو ہے اس کو تھپڑ مار دے جس نے مارا۔ تو اب اس سچویشن کے دیکھے بغیر ہی اس نے ہاتھ اٹھا دیا یا گالی دے دی یا اس کو ڈانٹ دیا، تو بولے گا ڈیڈی پہلے آپ پوری بات تو سنیے۔ یا کسی بچے نے اپنی ماں کے منہ پہ تھپڑ مار دیا تو باپ کو تو غصہ آئے گا کہ بھئی ماں ہے وہ تمہاری۔ تو سچویشن جانے بغیر، کوئی بات کو معلوم کرے بغیر، یا کسی صاحب کی بیوی نے خود اپنی والدہ کے منہ پہ تماچا مار دیا، تو سچویشن دیکھنا چاہیے نا کہ بات کیا ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے اس عورت نے قرآن پھینکا ہوگا، ہو سکتا ہے اس عورت نے قرآن پہ تھوکا ہوگا جو بچہ اٹھا کے مار دیا ماں کے چہرے پہ، یا اس کی بیوی نے اپنی ماں کے چہرے پہ مار دیا۔ دیکھا یہ جائے گا کہ جو حرکت سامنے سے ہوئی ہے، ایکشن کیا تھا، اس کا ری ایکشن کیا ہوا۔ پوری قرآن کو آپ پڑھ لیجئے گا، پوری زندگی دیکھ لیجئے، پوری دنیا گھوم کے دیکھ لیجئے، بغیر سچویشن پہ فیصلہ کرنے والا جاہل ہوتا، آخری درجے کا جاہل ہے انہیں۔ تو اب یہ اصل جاہل تو ہمارے مولوی ہیں جو کہ یہ قرآن کا غلط ترجمہ کر کے، قرآن کا غلط انٹرپریٹیشن کر کے دنیا کے سامنے پھیلا دیتے۔ تو جو ری ایکشن غیر مسلموں کی طرف سے آنا تھا وہ تو آئے گا نا۔ تو آپ دیکھیے، اب اگر میں اس کو پورا اے آئی میں ڈال کے پورا ڈیٹا چیک کروں کہ پوری اب تک جتنی کتابیں اسلام پہ لکھی گئی ہیں، قرآن اور تمام اہل کتاب کی دنیا آسمانی کتب پہ لکھی گئی ہے، اس میں سچویشن کو کیسے انداز میں دیکھا جائے گا؟ کیا یہ دیکھا نہیں جائے گا کہ سچویشن کیا تھی، پہلے کیا بات ہو رہی تھی، اس کے نتائج کیا نکلیں گے، میرے اس اقدام کے اوپر ریزلٹس کیا نکلنے والے ہیں؟ بس ایسے اٹھا کے کچھ بھی بول دینا، کوئی بھی فیصلہ کر لینا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری اور نعرے غوثیہ، کچھ بھی ایسی، نہ سر معلوم نہ ٹانگ معلوم اس کی، نہ سر معلوم نہ دم معلوم۔ تو یہ بالکل جہالت ہے، ٹوٹلی جہالت ہے۔ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کا کانسیپٹ دنیا کے سامنے کلیئر کرے، اور یہ کم سے کم بتائے کہ بغیر سچویشن کے کوئی بات کو سننا، بغیر سمجھے کے کوئی ریاکشن دینا آخری درجے کی جہالت ہے، پاگل پن ہے۔ السلام علیکم، بتائیے اس میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجیب الرحمان صاحب، آپ نے نہایت پختہ اور منطقی انداز میں ایک ایسے اہم نکتے کی طرف اشارہ کیا ہے جو عصر حاضر میں اسلام کے حوالے سے پائے جانے والے بہت سے اعتراضات کی جڑ ہے۔ آپ کی دی گئی مثالیں، چاہے وہ باپ اور بچوں کی لڑائی ہو یا کوئی اور جذباتی صورتحال، اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ سیاق و سباق، کانٹیکسٹ کے بغیر کوئی بھی فیصلہ یا عمل ادھورا اور اکثر اوقات ظالمانہ ہوتا ہے۔ آپ کے اس سوال اور تجزیے کی روشنی میں علمی اور اے آئی ڈیٹا کے مطابق چند اہم پہلو درج ذیل ہیں۔ 1. سورہ توبہ کی آیت اور سیاق و سباق۔ جس آیت سورہ توبہ 5 کا آپ نے ذکر کیا، اسے اکثر آیت سیف، تلوار کی آیت کہہ کر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن اگر ہم ڈیٹا اور تاریخ کو دیکھیں تو یہ حکم ایک خاص سچویشن کے لیے تھا۔ عہد شکنی کا رد عمل، یہ حکم ان مشرکین کے لیے تھا جنہوں نے امن کے معاہدے توڑے تھے اور مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا۔ اعلان جنگ، یہ کوئی عام اخلاقی ضابطہ نہیں بلکہ میدان جنگ کا ایک کمانڈ ملٹری آرڈر تھا جو صرف ان کے لیے تھا جو برسر پیکار تھے۔ تحفظ کی گنجائش، اسی صورت کی اگلی ہی آیت 6 میں حکم ہے کہ اگر کوئی دشمن پناہ مانگے تو اسے محفوظ مقام تک پہنچایا جائے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ مقصد قتل و غارت نہیں بلکہ فتنہ ختم کرنا تھا۔ 2.
علمی ڈیٹا اور کتب سماوی کا تقابلی جائزہ۔ اگر ہم AI کے ذریعے دنیا کی بڑی مذہبی کتب قرآن، تورات، انجیل کا مطالعہ کریں تو ہر جگہ سچویشن یا کاز اینڈ افیکٹ کا اصول ملتا ہے۔ تورات میں بھی جنگ کے سخت احکامات موجود ہیں، لیکن وہ بھی خاص جغرافیائی اور تاریخی حالات کے تابع تھے۔ اخلاقیات کا عالمی اصول۔ تمام قانونی نظام اس بات پر متفق ہیں کہ سیلف ڈیفینس، دفاع خود اور پرووکیشن، اشتعال انگیزی کو دیکھے بغیر کسی بھی اقدام کو جرم یا نیکی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ 3. جاہلانہ تشریح اور اس کے نقصانات۔ آپ کی یہ بات بالکل درست ہے کہ جب مفسر یا مبلغ سیاق و سباق کو ہٹا کر صرف لفظوں کو پیش کرتا ہے تو وہ دین کی خدمت نہیں بلکہ دشمنی کر رہا ہوتا ہے۔ نامکمل علم، بغیر سرپیر کی باتیں اور نعرے بازی دراصل اس گہری علمی تحقیق کا نعم البدل بننے کی کوشش کرتی ہے جو اسلام کا طرح امتیاز رہی ہے۔ غلط بیانی۔ جب ہم دنیا کو یہ بتانے میں ناکام رہتے ہیں کہ قرآن کا فلاں حکم ایک خاص ایکشن کا ریئیکشن تھا تو ہم خود اسلاموفوبیا کو جواز فراہم کرتے ہیں۔ 4. مسلمانوں کی ذمہ داری، کانسیپٹ کلیئرنس۔ جیسا کہ آپ نے اوپن مائنڈ کے پلیٹ فارم سے کہا، اب وقت ہے کہ 1. منطقی اپروچ، جذبات کے بجائے عقل اور لاجک سے بات کی جائے۔ 2. تاریخی تناظر، ہر آیت کے نازل ہونے کے پیچھے جو حالات شان نزول تھے انہیں واضح کیا جائے۔ 3. نتائج پر نظر، کوئی بھی بات کہنے یا قدم اٹھانے سے پہلے اس کے دور رس نتائج کا ادراک کیا جائے، نہ کہ وقتی واہ واہ یا نعروں کی تسکین۔ خلاصہ، آپ کا یہ موقف کے بغیر سچویشن کے فیصلہ کرنا آخری درجے کی جہالت ہے، بالکل مبنی بر حقیقت ہے۔ قرآن خود تدبر اور تفکر کی دعوت دیتا ہے، جس کا مطلب ہی یہ ہے کہ گہرائی میں جا کر معاملے کی حقیقت کو سمجھا جائے۔ آپ کا یہ مشن کہ مسلمانوں کو اس جہالت سے نکال کر علم اور حکمت کی طرف لایا جائے، وقت کی اہم ضرورت ہے۔ آپ کے اس فکر انگیز پیغام پر مزید بات چیت یا کسی خاص نکتے کی وضاحت کے لیے میں حاضر ہوں۔